بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع زکوٰۃ کی فضیلت ہے۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ویلاگ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ اکثر لوگ پاکستان میں رمضان المبارک کے قریب یا رمضان المبارک سے تھوڑا پہلے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے وہ خوش نصیب لوگ، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت رکھی ہے اور جن انعامات سے اللہ نے انہیں نوازنا ہے، وہ چند ایک انعامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں ہمیں ایک چیز تو کلیئرلی ملتی ہے کہ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اس آیت میں ہمیں 3 احکام کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا، اور دوسرا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرا حکم ملا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مینز کہ اس آیت کے تیسرے حصے سے اس بات کا اثبات ہے کہ نماز باجماعت ادا کرو۔ کیونکہ آج ہمارا موضوع وہ زکوٰۃ ہے، تو اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم نے جو ہے وہ سماعت کرنا ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد بار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ اب زکوٰۃ فرض کب ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے؟ اور یاد رکھے جو اسلام کے رکن ہیں، جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ گواہی دینا، وہ یہ چیز ہے کہ شہادت دینا، گواہی دینا کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ کے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے برگزیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب رسول ہیں۔ اس چیز کی گواہی دینا، اور دوسرا کیا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، کہ نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور فرمایا کہ حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یاد رہے کہ یہ 5 پلرز آف اسلام ہے۔ سب سے پہلا جو پلر ہے، جو بنیادی رکن ہے، وہ گواہی دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز ہر بندے پر فرض ہے، چاہے وہ معذور ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ بچہ ہے، بچی ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا 1 مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں، نہ کہ 12 مہینے ہمیں حکم دیا گیا کہ روزے رکھیں، بلکہ 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی 10,000 ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دو، آپ کے پاس 50,000 ہے تو اس میں سے زکوٰۃ دو، آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کی زکوٰۃ دو، آپ کے پاس گھر ہے تو زکوٰۃ دو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اپنی گاڑی سے، اپنی سواری سے بھی زکوٰۃ دیں، اپنے مال سے جو ان کے گھر میں ہے اس سے زکوٰۃ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے والوں پر بھی بڑی خصوصی رعایت رکھی ہے۔ اور پھر اللہ نے جو فرمایا ہے، اب زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور زکوٰۃ کتنا مال بندے کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں، جس کا لب لباب اور مفہوم یہ ہے
کہ جب بندے کے پاس 52 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، تو فرمایا یا اتنی مقدار کی مالیت ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے، اور اس کے اوپر سال گزر جائے، اب زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے مال پر ہونی چاہیے؟ جس کے فرامین ہیں، جس کا لب لباب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور جن کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنی مالیت کا اس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس پڑا ہے اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، یا اتنی اماؤنٹ پڑی ہے، اتنے 52 تولہ چاندی کے برابر کے اس کے پاس پیسے پڑے ہیں، اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، اور وہ پیسے جو ہے، وہ کیش جو ہے، وہ نقد رقم اس کے اوپر سال گزرا ہے، اور وہ رقم حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ صرف اور صرف 2.5% ہے۔ مینز کہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہے، حاجت اصلیہ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، آپ کے پاس چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے گاڑی ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے، لیکن فار ایگزامپل آپ کی منتھلی انکم ہے 1,00,000 روپیہ، اور 1,00,000 آپ کے خرچ ہو جاتا ہے گھر پہ۔ جس طریقے سے آج کا دور ہے، اس میں یہ بڑی بات نہیں ہے کہ 1,00,000 کا ایک گھر میں خرچ ہونا، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس سے بھی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ تو آپ کا 1,00,000 انکم ہے اور 1,00,000 ہر مہینے آپ کا خرچ ہوتا ہے، اٹ مینز آپ کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں جتنا مرضی چاہیں صدقہ کریں، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کی انکم ہے 1,00,000 روپیہ، اور آپ کا خرچہ ہے 80,000 روپیہ، اور 20,000 روپیہ بچتا ہے۔ اب یوں کر کے آپ نے اتنا کو پیسہ اکٹھا کر لیا کہ جتنے پیسے سے آپ 52 تولہ چاندی کو پرچیز کر سکتے ہیں، اب وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے، وہ آپ کے کام میں نہیں ہے، استعمال میں بھی نہیں ہے، اور اس پیسے کے اوپر آپ کا سال گزر چکا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس پیسے کے اوپر سال گزر چکا ہے، اس پیسے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی کتنی؟ 2.5% ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، یہ کون سی کو زیادہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جو بندہ ایک اچھائی کرتا ہے، ایک نیکی لاتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، فرمایا وہ دراصل اس کی ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ اس جیسی 10 نیکیاں اس کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور فرمایا کہ جو بندہ ایک برائی لاتا ہے تو اس کو ایک برائی کا جو عذاب ہوگا، یا ایک برائی کی جو سزا ہے، وہ اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اسے اس ایک برائی کا حساب دینا ہوگا، نہ کہ ایک کے بدلے میں 10۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، نیک کام کرنے سے، نیکی لانے سے، اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی کہاوت، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، فرمایا کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَنَابِلَ، جیسا کہ ایک دانہ، اور اس دانے سے 7 بالیں اگتی ہیں، 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی یہ مثال ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کہ ہر بال میں 100 دانہ اگتے ہیں، اور وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ 100 دانے سے بھی اضافت فرما دے، اس میں اور اضافہ کر دے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، یعنی اس کا حساب
اس سے بھی بڑھ جائے گا، اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر جو اللہ کی راہ میں مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ان کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈرتے ہیں، بیسیکلی ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ کہ شیطان انہیں فقر کا، محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان انہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ بے حیائی والے کاموں میں لگاتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب دین کی سمجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ یہ ہے کہ اسے دین پہ لگاتا ہے، اسے دین پہ چلنے والا بناتا ہے۔ وہ بندہ دین کے احکام کو فالو کرتا ہے، دین کے احکام پہ عمل جو ہے وہ کرنے والا بنتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، جو بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر مجھے گھیر لے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس سے وعدہ فرماتا ہے بخشش کا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ وعدہ فرماتا ہے اس کی مغفرت کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہت بڑی وسیع ہے اور حکمت والی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ گویا کہ ایک زکوٰۃ کا ایک موسم آ رہا ہے، ان دنوں میں زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایام ہے کہ جن ایام میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو مستحقین ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، آپ ان کی مالی معاونت کریں گے۔ تو آنے والے جو دن ہیں رمضان المبارک کے، ان لوگوں کے دن یہ بڑے سکون سے گزریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دی ہوئی زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس سے وہ اپنے بچوں کے کپڑے بنائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی یہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، سحریہ کریں، افطاریہ کریں، گویا کہ آپ کے لیے تو ڈبل ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ ادا کی اس کا ثواب ہے، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پیسے سے انہوں نے کیا کرنا ہو کہ روزے رکھنے ہو، تو آپ کو روزے رکھانے کا بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو جلد از جلد آپ ادا کیجئے۔ اور زکوٰۃ ادا کسے کرنی ہے اور زکوٰۃ فرض کن لوگوں کے اوپر ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر نقدی اس کے پاس پڑی ہے، اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، اور وہ بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور سب سے زیادہ آج کے دور میں زکوٰۃ دینی کسے چاہیے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے فقیر کو دے سکتے ہیں اور مسکین کو دے سکتے ہیں۔ اب مسکین کو علماء کرام نے کیا ڈیفائن کیا؟ مسکین کی ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ فرمایا کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لیے جو وہ غلہ خریدتا ہے، جو غلہ خریدنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو کہ وہ غلہ خریدے اور پھر اس نے وہ کھانا تیار کرے اور وہ کھائے، فرمایا وہ مسکین ہے، اس بندے کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ فقیر کی ہے۔ فقیر کی تعریف یہ کی گئی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، یعنی وہ بھی مسکین کی طرح ہی ہے کہ جو مستحق ہو زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اور سب سے پہلے کوشش یہ فرمائیں کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں سے دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھیں کہ ان میں اگر کوئی مستحق ہے اور وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو کوشش کریں اس کی مالی معاونت کریں۔ اور یہ یاد رکھیں
کہ ایک بندہ، اس کا باپ ہے، اس کا دادا ہے، اس کا پردادا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں دے آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے بندہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، یہاں تک کہ اپنے جو پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، ان کو بھی نیچے تک بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھیں جو بنو ہاشم ہے ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، ان کو بھی دینے سے گریز کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ ہمیں وہ صدقہ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہاں البتہ جو تحفہ ہے، تحفتاً اگر کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کو کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ سمجھ کے ان کو دینا یہ جائز نہیں، اور ان کو بتانا یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ تو بنو ہاشم کو نہ دیجئے، اس کے علاوہ جو ایک انسان کا ایک نسل انسانی جو باپ دادا ہے، پردادا ہے، ان کو آپ نہیں دے سکتے، اور یہاں تک کہ بیٹے کو، بیٹی کو اور نواسے کو، پوتے کو، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، آپ کوشش کیجئے ان کو زکوٰۃ دیجئے، تاکہ آپ کا یہ پیسہ دیا ہوا ان کے لیے ایک مالی معاونت کا ایک ذریعہ بنے، اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سا تھا آپ کی خدمت میں جو پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔